أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك جب فرمایا اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم، یہ جب فرمائیں گے اللہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری اس نعمت کو جو تجھ پر تھی اور تیری والدہ پر تھی. بدل من یوم یجمع الرسل یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، اس سے بدل ہے، یعنی جس دن اللہ عیسیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو یہ بدل ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا. وهو على طریقۃ ونادى اصحاب الجنۃ، یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبدل منہ جو ہے یہاں پر اذ یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل ہے، جو کہ جس میں زمانہ مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے، مضارع کا صیغہ ہے. تو ضروری ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. جبکہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، کالا ماضی ہے، کلمہ اس جو ہے یہ ما مضاف کے لیے ظرف ہوتا ہے، تو کیسے اس کو آپ نے جو ہے اس کو بدل بنا دیا مضارع سے. و تلخیص جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ زمانے ماضی آنے والے بات کو، مستقبل کی بات کو زمانہ فعل ماضی کے ساتھ، لفظ ماضی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے. اذ قالا یعنی یقول اللہ یا عیسیٰ، قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے، کہا نہیں. لیکن جو بات مستقبل میں کرنی تھی، جب بات مستقبل میں ہوگی، اس کے بارے میں ماضی کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ جو عنقریب ہونے والا ہے وہ گویا کہ ہو چکا ہے، وہ بمنزلۃ الواقع ہے. جو وقوع جس کا ہونے والا ہے وہ گویا کہ ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے پکاریں گے. جنت والوں نے پکارا تو نہیں بلکہ وہ پکاریں گے، لیکن یہ اتنا یقینی ہے جیسے کہ ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ طَرِيقَةِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ سورہ اعراف. وَالْمَانَى أَنَّهُ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم کو آپ بدل بناتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل سے، تو اس صورت کے اندر معنی یہ بنتا ہے کہ انہ تعالی یوبخ الکفرۃ، کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر جو ہے وہ ان رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھے گا. جن کی جو ہے وہ عیسائیوں نے اور ان یہودی جن کی تکذیب کی، تو ان کافروں کو توبیخ یوبخ الکفرۃ یومئذ بسؤال الرسل، رسولوں کو سوال کر کے اس دن کافروں کو جو ہے وہ کی توبیخ کرے گا اللہ پاک، ان اجابتہم، ان کے جواب کے بارے میں سوال کریں کیا جواب دیا. وتعدید ما اظہر علیہ من الآیات، اور جو ان کے آیات ظاہر کی ان کی تعدید کے ذریعے. فکذبتہم، پھر انہیں جو ہے وہ انہیں جٹلایا ایک جماعت نے. وسموہم سخرا، اور انہوں نے ان انبیاء کا نام جادوگر رکھا. وغلا آخرون، اور بعض نے غلوب کیا. فاتخذوہم آلیہ، انہوں نے ان کو معبود بنا لیا. دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ نسب باضمار ہے، یعنی اذکر اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یہ حالت نسب میں ہے لیکن اذکر کا ظرف بن کر اذ ایدتک
قویتک، یعنی تمہیں میں نے جب مضبوط کیا، وہ ظرف لنعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ ایتک، جو میں نے آپ کو، یا تو اس کے لیے ظرف ہے، یا اذ ایتک نعمتی سے جو ہے وہ حال ہے. وقریہ آیتک، یہ پڑھا گیا ہے بروح القدس بجبرائیل علیہ السلام او بالکلام الذی یحیی بہ الدین. روح القدس سے مراد جب جبریل امین ہے، یا وہ کلام جس سے دین زندہ ہوتا ہے. اب نفس، یہ نفس مراد ہے حیاتم ابدیتا، کہ جس جو حیات ابدی ہے آخر میں لگی. وہ تطہر من الآثام، جسے جو ہے وہ آثام سے پاک کیا گیا ہوگا. وَيُؤَيِّدُ قَوْلُهُ تَعَالَى تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا أَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا أي كائنا في المهد وكهلا، کہ اس حال میں کہ آپ مہد میں تھے اور کمزوری میں تھے. والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على السواء، معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ تکلم کیا طفولت کے اندر اور بڑی عمر کے اندر برابری پر. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو طفل صبی کی صورت میں جو کلام کیا وہ کہل نبی کی صورت میں جو کلام تھا اس سے جدا نہیں تھا. کمال عقل سے وہ جو ہے وہ صادر ہوا اور انبیاء کے اور حکماء کے کلام کے موافق تھا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مہد کے اندر جب کلام کیا تو وہ بہترین کلام تھا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اور جب آپ جو ہے آپ کو نبوت ملی تو آپ نے جو ہے وہ تکلم کیا، آپ کی طرف جو وحی کی گئی احکام وحی میں سے اور نبوت میں سے، تو وہ بھی بہترین کلام. تو مصنف کا مقصود یہاں پر اس سے یہ ہے کہ اس اعتراض کا جواب دینا ہے کہ آپ نے کہا جی آیت کا معنی جو ہے کہ توبیخ من کذب عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے جو ہے وہ تکذیب کی ان کی توبیخ مراد ہے، اور جنہوں نے اس کی تعظیم میں جو ہے وہ غلب کیا تو ان کی بھی جو ہے وہ توبیخ مراد ہے. بہی طور کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نعمتیں تھیں اور جو معجزات بھی ہیں ان کو جو ہے وہ گنا اور کہ وہ ایمان کو واجب کرنے والے تھے. ان معجزات میں جو ہے وہ تکلم الناس فی المہد بھی تھا. والمعنى الحاق حاله فی الطفولیت، معنی یہ ہے کہ بچپن کی ان کی حالت کو بحال الکہولیہ فی کمال عقل والتکلم، کمال عقل اور کمال تکلم میں جو ہے وہ کہولیت کی حالت کے ساتھ برابر کیا ہے. وَيَسْتَدَلَّ أَنَّهُ سَيَنْزُلُ فَإِنَّهُ رُفِعَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَهَّلَ، اس سے اس بات پر دلیل پکڑی گئی ہے کہ وہ ضرور اتارے جائیں گے، اس لیے کہ وہ کہولت سے اور بوڑھا ہونے سے پہلے اٹھائے گئے تھے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے آپ کو سکھائی کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل، اور جب آپ تخلق من الطین، مٹی سے پرندے کسی شکل کے جو ہے وہ پرندے بناتے تھے میرے حکم سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، پھر وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے. اور تبرئ الاکمہ، آپ جو ہے وہ مادر ذات کوڑی کو، اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو، باذنی میرے اجازت سے، میرے حکم سے ٹھیک کرتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب آپ مردوں کو زندہ نکالتے تھے میرے حکم سے. سبق تفسیرہ فی سورۃ آل عمران، آل عمران میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے. وَقَرَأَ نَافِعٌ وَيَعْقُوبٌ طَائِرًا، نافع اور یعقوب نے فَتَكُونُ طَيْرًا کے بجائے طَائِرًا پڑھائے. ويحتمل الإفراد والجمع
کالباکر. طائر جو ہے مفرد اور جمع دونوں کا احتمال رکھتا ہے، جیسے کہ لفظ باکر ہے اس لیے کہ یہ بھی مفرد اور جمع ہونے کا احتمال رکھتا ہے. باکر بکر کی جماعت کو بھی کہتے ہیں، مار و آتیا کو. تو اسی طرح جو ہے طائر ہے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ یعنی الْيَهُودَ حِينَ عَمُّوا بِقَتْلِهِ. جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو آپ سے، مراد لیتے ہیں کہ جب یہودیوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا. اذ جئتهم بالبينات ظرف لکففت. اذ کففت اذ جئتهم، یہ کففت کے لیے جو ہے وہ ظرف ہے، یعنی میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو آپ پر تھی جب میں نے جو ہے وہ یہودیوں کو آپ سے روکا اور پھیرا جنہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، جب آپ ان کے پاس واضح دلال لائے تھے. جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر اختیار کیا کہ یہ نہیں ہے مگر واضح جادو. اي ما هذا الذي جئت به الا سحر، آپ جو کچھ بھی لائیں یہ تو جادو ہے. وقرأ حمزہ والکسائی، اور حمزہ اور کسائی نے الا ساحر پڑھا ہے. والاشارہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اور ساحر سے اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نے کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو لائیں الا یہ کہ آپ جادوگر ہیں معاذ اللہ. تو یہ انہوں نے کہا. وَإِنْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَيْ أَمَرْتُهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ رُسُلِي. اور اگر میں اور یاد کہ اس وقت جب میں نے حواریین ادھر وحی کی، تو یہ امرتم علی السنۃ رسلی سوال کا جواب ہے. ایک شکال کو دفع کرنا ہے، دفع دخل مقدر ہے کہ وہی تو انبیاء کی طرف ہوتی ہے اور حواریون جو تھے وہ نبی نہیں تھے، تو کیسے آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہی؟ تو اکثر مفسرین طرف گئے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے الہام کے معنی میں ہے، اور معنی یہ کہ اذ علمتہم، کہ جب میں نے ان کو الہام کیا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی. وقذفت فی قلوبہم، اس کے معنی میں ہے جیسے ووحینا الی ام موسیٰ ای الہمناہا کے معنی میں ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہے. اور یہاں پر دوسرا معنی جو ہے وہ علامہ بیضاوی نے یہ کہا کہ جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی، معنی یہ کہ ہم نے ان کو حکم دیا اپنے رسولوں کے زبان پر ان آمنو بی و برسولی، ایمان لو مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی. یجوز ان تکون ان مصدریہ، یہ بھی ممکن ہے کہ ان مصدریہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان مفسرہ ہو. میں نے ان کی طرف وحی کی، میں نے ان کو حکم دیا، کیا حکم دیا اس کی تفسیر ان کر رہا ہے، یا یہ مصدریہ ہو. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو وہ کہنے لگے آپ ایمان لائے اور گواہ رہے یا خدا بے شک ہم مخلصون، خالص کرنے والے ہیں دین کو تیرے لیے، اور ہم سچے ہیں اپنے اس اسلام کے اندر، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم منصوب باذکر. اذ قال الحواریون، یہ حالت نصب کے اندر ہے، اذکر کی وجہ سے منصوب ہے. او ظرف لکالو، یا کالو کا ظرف ہے کہ کالو اذ قال الحواریون. فیکون تنبیہا، تنبیہ ہوگی اس بات پر علی ان ادعاهم الاخلاص مع قولهم، کہ ان کا جو دعویٰ اخلاص کا کہ نحن باننا مسلمون، مسلمان ہیں. هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب جو ہے اس بات کی طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ مائدہ ہم پہ بھیج دے. لم یکن بعد عن تحقیق و استحقاق معرفہ، ابھی تک جو ہے وہ تحقیق اور استحکام والی معرفت ان کو حاصل نہیں تھی، تبھی یہ مانگ رہے تھے. وکیل، اور کہا گیا کہ حاضر الاستطاعت علامہ تقتضی الحکمہ، استطاعت وہ ہے کہ جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے، والارادہ ارادہ تقاضا کرتا ہے، لا علامہ تقتضی القدرہ، نہ کہ جس کا تقاضا قدرت کرتی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ قادر ہے، یعنی قادر ہے، لیکن کیا اب اس کی حکمت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بھیج دے۔ وکیل علمانہ الیوتی اور ربک الیجیب، یعنی آپ کا رب جو ہے رب یعنی ساسین یہاں پر اصل معنی میں نہیں ہے، یستتی ایتتی ربک، آپ کا رب آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی بات مانے گا۔ وسطا بمعنی عطا، اور وسطا اطاع کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے استجابہ اجابہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کسائی نے پڑھا ہے التستطیع ربک، یعنی کیا آپ اپنے رب سے سوال کی طاقت رکھتے ہیں؟ ای سوال ربک، والمعنی تسأل ذالک من غیر صارف، بغیر کسی تبدیلی کے آپ اس کو جو ہے وہ اپنے رب سے پوچھ سکتے ہیں۔ والمائدہ، اور مائدہ الخیوان، دسترخوان، اذا کان علی الطعام، جب اس پر طعام ہو، کھانا ہو، من ماد الماء یمید، مادہ یمیدو سے ہے، اذا تحرک، جب پانی حرکت کرتا ہے، یا مادہ سے ہے اذا آتا ہو، جب آپ اس کسی کو دیں، کانہ تمید من تقدم علیہ، یہ بچھایا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے ان کو جو آتے ہیں جسے بچھایا جاتا ہے۔ وَنَذِيرُهُ قَوْلُهُمْ شَجَرَةٌ مُطْعِمَةٌ، ایسا شجرہ جو کھلانے والا ہے، تو مائدہ بھی گویا کھلانے والا ہوتا ہے۔ قالت اتقوا اللہ من امثال هذا سوال، ڈرو اللہ سے ان جیسے سوالوں کے ذریعے کر کے، ان جیسے سوالوں سے۔ ان کنتم مؤمنین بکمال قدرت ہی، اگر اللہ کی کمال قدرت پر اور میری نبوت کی سخت پر اگر تم جو ہے وہ ایمان رکھتے ہو، یا یہ ہے کہ او صدقتم فی ادعائکم الایمان، یا تم نے دعویٰ ایمان جو کہ اس میں سچے ہو، تو پھر اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد ان ناكل منها تمہید عذر، ان کے عذر کی تمہید ہے۔ وبیان لما دعاهم الى السؤال، اور اس چیز کا بیان ہے جس نے انہیں اس سوال کی طرف بلایا۔ وهو ان يتمتعوا بالاكل منها، اور وہ یہ کہ وہ اس سے کھا کے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وتطمئن قلوبنا بانضمام علم المشاہدة الى علم الاستدلال، کہ علم استدلال کے ساتھ علم مشاہدہ کو ملا کر ہم اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان نعمتوں کو، تو پھر جو ہے ہمارا دل اور مطمئن ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا۔ بکمال قدرت ہی، اللہ کی قدرت کے کمال پر۔ ونعلم ان قد صدقتنا، اور تاکہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہمیں سچ کہا ہے، فی ادعاء النبوۃ، نبوت کے دعوے میں آپ سچے ہیں۔ او ان اللہ یجیب دعوتنا، یا یہ ہے کہ اللہ ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس بات پہ آپ سچے ہیں۔ ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہوں گے، گواہوں میں سے ہوں گے۔ اذا استشہدتنا، جب آپ ہم سے گواہی طلب کریں گے۔ او من الشاہدین للعین، یا آنکھوں سے دیکھنے والے ہم ہوں گے، دون السامعین الخبر، نہ کہ صرف خبر کو سننے والے، تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا، لما رأى ان لهم غرضا صحیحا فی ذلك، عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی اس مائدہ مانگنے میں جو غرض ہے وہ صحیح غرض ہے، او انہم لا یقلعون عنہ، یا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، فاراد الزامہم الحجۃ بکمالها، تو انہیں جو ہے وہ الزام حجت کا ان کے لازم کرنے کا ارادہ کیا، پوری حجت جو ہے تاکہ پوری ہو جائے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا أن يكون يوم نزولها عيدا نعظمه، یہ جس دن یہ نازل ہو اس دن ہم عید کے طور پر منائیں
اور ہم جو ہے وہ آپ کی تعظیم کریں۔ قیل العید السرور، العید عید کہتے ہیں لوٹنے والی خوشی۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ يَوْمُ الْعِيدِ عِيدًا، عید کے دن کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال یہ لوٹتا ہے۔ وَقُرِئَ تَكُن عَلَى جواب الامر، انزل کے جواب میں تکن بھی پڑھا گیا ہے۔ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا بدل من لنا، تکون لنا سے بدل ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے اول کے لیے اور ہمارے آخر کے لیے۔ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ، لنا کا جو عامل تھا اس کو بھی یہاں پر دوبارہ لایا گیا۔ اے عید لمتقدمین و متاخرین، کہ وہ عید بنے ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ روی انہا نزلت یوم الاحد، ہفتے کے دن یہ نازل ہوا، اتوار کے دن نازل ہوا۔ فلذلك اتخذوا النصارى عيدا، اسی وجہ سے نصارہ نے اس کو جو ہے عید کا دن بنایا۔ وقیل یاکل منها اولنا وآخرنا، اور یہ بھی کہا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے کھائیں ہمارے پہلے بھی اور ہمارے آخر والے بھی۔ وقریہ لأولنا لأولانا وآخرانا بمعنى الأم أو الطائفة، اولانا لأولانا وأخرانا، امت اور طائفہ کے معنی میں کہ ہمارے پہلے اور ہمارے آخر۔ وآیت من کا عطفن علی عید، عید پہ عطف ہے، عید ہو اور آیت ہو، نشانی ہو تیری طرف سے۔ صفت اللہ، من کا آیت کی صفت ہے، صفت ای آیت کائنۃ منک، ایسی آیت جو آپ کی طرف سے ہو، دال علی کمال قدرتک، جو آپ کی قدرت کی کمال اور میری نبوت کی صحت پر دلالت کرنے والی ہو۔ ورزقنا المائدہ او الشکر علی، ہمیں یہ جو مائدہ مانگا یہ ہمیں عطا کر دے، یہ اس پر شکر کا رزق عطا کر دے۔ وانت خیر الرازقین، ای خیر من یرزق، جو بھی رزق دیتا ہے میں سب سے بہتر تو ہے۔ لأنہ خالق الرزق، اس لیے کہ تو ہی رزق کا پیدا کرنے والا ہے، ومؤتیہ، اور حقیقت میں دینے والا ہے بغیر عوض کے۔ قال اللہ انی منزلها، علیکم اجابتا الی سوالکم، یعنی تمہارے سوال کو قبول کرنے والا ہوں۔ وقرأ نافع وابن عامر وعاصم منزلها ومنزلها، افعال اور تفعیل دونوں سے پڑھا گیا ہے۔ فمن یکفر بعد منکم، پھر اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا، انی اعذب عذابا شدیدا، عذابا لا اعذب احدا من العالمین، میں ایسا عذاب دوں گا جیسا جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا۔ ای تعذیبا، یعنی عذابا تعذیبا، عذاب جو ہے اسم ہے جسے جو ہے وہ مفعول بھی بنایا گیا ہے۔ ويجوز أن عذاباً جو ہے وہ اسم مصدر ہے، تعذیب کے معنی میں ہے۔ ويجوز أن يجعل مفعولا به على سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کو گنجائش کر کے جو مفعول بھی بنایا جائے۔
لا عذبه الضمیر للمصدر، عذاباً کی طرف ایسا عذاب کبھی نہیں دیا. اول العذاب ان ارید به ما يعذب به، ضمیر مصدر کی طرف لوٹے گی یا عذاب کی طرف لوٹے گی؟ عذاباً کی طرف، علا اس بات پر کہ وہ اس پہ مصدر ہے اور تعذیب کے معنی میں. گویا کہ انی اعذبہ تعذیبا لا اعذب ذلک التعذیب احدا، تو جملہ محل نصب میں ہوگا کہ عذاب کی صفت ہوگا، اور عذاب تعذیب کے معنی میں ہوگا. یا دوسری یہ ہے کہ یہ عذاب کی طرف ضمیر لوٹے گی. ان ارید به ما يعذب به على حذف حرف الجر، حرف جر یہاں پر معذوف ہوگا کہ انی اعذبہ من العذاب لا اعذبہ من العذاب احدا من العالمین. احدا من العالمین ای من عالمی زمانہم، پھر ان کے زمانے کے جو لوگ ہیں اس زمانے کے خاص لوگ مراد ہیں، یا مطلقاً عالمین مراد ہے. فإنہم مسخوا قردۃ وخنازیر، اس لیے کہ انہیں خنزیر اور بندر بنایا گیا. ولم يعذب بمثل ذلك غیرہم، اور اس طرح کا عذاب کسی اور کو نہیں دیا گیا ان کے علاوہ. روی انہا نزلت صفرۃ حمراء بین غمامتین وهم ينظرون الیہ، کہتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا دسترخوان جو ہے وہ دو بادلوں کے درمیان اترا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے. حتی سکتت بین ایدیہم، یہاں تک ان کے سامنے آ گرا. فبکا عیسیٰ علیہ السلام وقال، عیسیٰ رونے لگے اور عرض کی اللہم اجعلنی من الشاکرین، اے اللہ مجھے شکر کرنے والوں میں سے بنا. اللہم اجعلها رحمتا للعالمین، اے اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا. ولا تجعلها مثلة وعقوبہ، اس کو سزا اور عقاب نہ بنا. ثم قاموا فتوضا وصلى وبكى، پھر کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز پڑھی اور خوب روئے. تسیل دسما وعند راسها ملح وعند ذنبها خل وخولها من الوان البكول ما خلا الكراس. واذا خمسة أرغف على واحد منها زیتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن، کہتے ہیں کہ چربی بہ رہی تھی اور اس کے ایک سرے پہ نمک اور اس کے پچھلے کونے پہ سرکہ اور اس کے ارد گرد رنگ برنگی بکول سبزیاں اور کراس کے علاوہ. اور اچانک پانچ روٹیاں آئیں، ایک پر زیتون لگا تھا، دوسری پر شہد لگا تھا، اور ثالث سمن گھی لگا تھا، اور رابع جبن پنیر لگا تھا، اور خامس قدید، اور پانچویں روٹی پر گوشت کے ٹکڑے تھے. فقال شمعون کہا یا روح اللہ ام من طعام الدنیا ام من طعام آخرہ، کہ یہ اے روح اللہ یہ دنیا کے کھانوں میں سے یا آخرت کے کھانوں میں سے. قال لیس منہما، ان دونوں میں سے نہیں ہے. ولكن اخترع اللہ بقدرتہ، اللہ نے ایک نئی چیز اپنی قدرت سے پیدا کی ہے. کلوا ما سألتم، جو مانگا ہے وہ کھاؤ. واشکروا، شکر ادا کرو. یمددکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویزدکم من فضلی، اپنے فضل سے تمہیں زیادہ کرے گا. فقالوا، تو کہنے لگے یا روح اللہ، اے اللہ کی روح، لو اریتنا من هذه الآیہ آیہ اخرى، اگر آپ جو ہے ہمیں اس آیت میں دوسری بھی نشانی دکھا دیں. فقال یا سمکۃ، اے مچھلی، احیی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. فاضطربت، وہ جو ہے وہ مضطرب ہوئی. ثم قال العہودی کما کنت،
ہو جاؤ جیسے تھی، فعادت مشویہ پھر بنی ہوئی ہو گئی، ثم طورت المائدہ پھر جو ہے وہ یہ مائدہ جو اڑ گیا، ثم عصوا بعدها اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، فمسخوا تو پھر وہ خنزیر و بندر بنا دیے گئے، وکیل كانت تأتیہم 40 یوما غبا جو ہے وہ ہر 40 دن کے بعد ان کے پاس آ جاتا، یجتمع علیہ الفقراء والاغنیاء والصغار والکبار جس پر جو ہے وہ غریب امیر چھوٹے بڑے جمع ہو جاتے، یا کلون کھانا کھاتے، حتی اذا فاء الفی یہاں تک کہ جب زوال کا وقت شروع ہو جاتا اور سایہ مڑنا شروع ہو جاتا، طارت تو وہ اڑ جاتا، وہم ینظرون اور وہ دیکھتے رہتے، فی ظل اس کے سائے میں، ولم یأکل منها فقیر الا غنی مدت عمرہ ولا مریض الا غنی مدت عمرہ، اس میں سے کسی فقیر نے نہیں کھایا مگر یہ کہ وہ اپنی مدت عمر کے اندر مالدار ہو گیا، اور کسی مریض نے نہیں کھایا مگر وہ تندرست ہو گیا، ولا یمرض ابدا پھر کوئی اس سے بیمار نہ ہوتا۔ ثم اوحى الله الى عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اجعل مائدتی فی الفقراء والمرضى دون الاغنیاء ولا صخرة کہ میرے مائدہ کو صرف فقراء اور بیماروں کے لیے خاص کر دو، اغنیاء اور اصحاء تندرست لوگوں کو چھوڑ کر، فاضطرب الناس لذلك اسے لوگ مضطرب ہوئے پریشان ہوئے، فمسخ منهم 83 رجلا 83 آدمی جو ہے وہ مسخ کیے گئے، وقیل لما بعد اللہ انزالها بهذه الشریطہ استعفوا وقالوا لا نريد، جب اللہ نے جو ہے اس کے انزال کا اس شرط کے ساتھ نزول کا وعدہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ معافی طلب کی، یعنی اس کو نہ چاہا، کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے، فلم تنزل تو پھر نازل نہ ہوا۔ اور مجاز ہے کہ ان هذا مثل ضربه اللہ لمقترحی المعجزات، یہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جسے اللہ نے بیان کیا ہے، ان لوگوں نے جو معجزات کو جو مانگتے ہیں تراشتے ہیں، وعن بعض الصوفیہ اور بعض صوفیہ سے کہ المائدہ ہاؤنا عبارت عن حقائق المعارف، یہ معرفت کی حقائق سے عبارت ہے، فإنها غذاء الروح، یہ روح کی غذا ہے، کما ان الاطعمہ جیسے کہ اطعمہ جو ہے وہ بدن کی غذائیں، ولا هذا اس تفسیر پر لا فلعل الحال شاید کہ حال یہ ہے کہ انہم رغبوا فی حقائق انہیں حقائق کے اندر غور کیا رغبت کی، لم یستعدوا للوقوف علیہا تو اس پر واقف ہونے کی طرف انہوں نے تیاری نہ کی، فقال لهم عیسیٰ علیہ السلام ان حصلتم الایمان اگر تم ایمان کو حاصل کر لو، فاستعملوا التقوی اور تقوی کو اختیار کر لو، حتی تتمکنوا من الاطلاع علیہا یہاں تک کہ اس پر مطلع ہونے کے قادر ہو جاؤ گے، فلم یقع له عن السؤال اور سوال سے نہ ہٹے، ولخوا فیہ تو اس میں اور انہوں نے جو ہے وہ سوال کے اندر جو ہے وہ الخالح کا مطلب ہے لپٹے اور سوال جو ہے وہ کیا بار بار کیا، فصال لاجل اختراقہم تو ان کے اختراق اور کی وجہ سے اللہ نے سوال کیا، فبین اللہ تعالی ان انزالہ سہل تو اللہ نے واضح کر کے بیان کر دیا اس کا انزال تو آسان ہے، ولیکن فی خطر وخوف عاقبہ لیکن اس میں خطرہ ہے اور انجام کا خوف ہے، فإن السالک اذا انکشف له ما هو اعلی من مقامہ اس لیے کہ سالک جب اس کے لیے کھل جائے وہ چیز جو اس کے مقام جس سے وہ اس کا مقام اعلیٰ ہو، لعلہ لا یحتمل شاید کہ اس کو نہ برداشت کر سکے، ولا یستقر له اور نہ اس پر رہ سکے، فیضل به ضلالا بعیدا تو اس میں بہت کھلا گمراہ ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہو گیا اور تمام حجت ہو گیا تو پھر جو ہے وہ جن نے مانا ٹھیک، جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے اس وقت ناشکری کی تو وہ خنزیر بنا دیے گئے۔